محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میرے ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا اور میری بات کو دھیان سے سنیے گا۔ میرا ویڈیو دوسرا یہ ہے کہ جو مسجد نبوی میں شیخ مظفر مدنی بیٹھا ہوا ہے، جو اہل حدیث ہے، بار بار ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، جو لوگ حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں تمام لوگوں کو بہکا رہا ہے، جو اہل سنت و جماعت والے ہیں تمام لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا ویڈیو دیکھا ہوں کہ وہ بول رہا ہے کہ نبی کا نام لینا گویا کہ مسجد کو خراب کرنا ہے۔ تو اس سے آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ وہ جو بولا ہے سراسر جھوٹ بولا ہے، یعنی ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کیا ہے، اور جس کا عقیدہ یہ رہے گا کہ یہ صحیح کیا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ آپ خود سوچئے کہ مسجد میں جب وہ انسان اگر اذان کرتا ہے، جو یہ بولا ہے کہ نبی کا نام لینا گویا کہ مسجد کو خراب کرنا ہے، تو آپ خود غور کیجئے تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ جب وہ انسان اذان کرتا ہے تو اذان میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تشہد پڑھتا ہے تو ہمارے نبی کا نام لیتا ہے۔ لیکن اس نادان کو اتنا نہیں معلوم کہ اگر ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کریں گے تو ہمارا عذاب کیا ہوگا۔ اس کو اتنا نہیں معلوم کہ ہم جب اذان کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں مسجد میں تو اللہ اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں تو اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس نادان صرف خالی دکھاوے کے لیے مسلمان ہے، لیکن اس کا ایمان تھوڑا سا بھی بچا ہوا نہیں ہے، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا پورا ایمان ختم ہو چکا ہے اور دوسرے کا بھی ایمان خطرے میں ڈال رہا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، میرے ویڈیو پر عمل کیجیے گا۔ میں جو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جس کے دل میں اگر ہمارے نبی کی محبت نہیں ہے وہ انسان مومن نہیں ہے، وہ انسان مومن نہیں ہے۔ جو ہمارے نبی سے بغض کرے گا، جو ہمارے نبی سے عداوت رکھے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ دیکھیے، نزہۃ المجالس اٹھائیے، صفحہ نمبر 2، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 222۔ آپ اس کا ترجمہ دیکھیے کہ لکھا ہوا ہے: من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مات مومن، ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مات شہید۔ کہ وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں مرا مومن مرا، اور جو آل رسول کی محبت میں مرا یعنی فوت ہوا، وہ شہید فوت ہوا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ اہل بیت کی محبت ہے کہ اگر آپ اہل بیت سے محبت کریں گے تو آپ جنت کا حقدار ہوں گے۔ تو جو انسان یہاں پر اگر ہمارے نبی سے محبت نہیں کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت میں بننے کا حقدار ہے ہی نہیں ہے، یعنی وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں جو انسان ہمارے نبی سے محبت نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے صحابہ کو نہ مانے، جو میرے تبع تابعین کو نہ مانے، میرے اہل بیت کو نہ مانے،
وہ ہم لوگوں میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، وہ تو انسان ہمارے نبی ہی سے بغض رکھ رہا ہے اور دوسرے کو رکھنے کے لیے بول رہا ہے۔ تو میں اہل سنت و جماعت سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو لوگ حج یا عمرہ کرنے جائیں تو اس کی گفتگو کو نہ سنیں، بلکہ اگر وہ آپ کو زبردستی بلائیں تو بھی اس کے بات کو نہ سنیے، بلکہ وہاں سے ہٹ جائیے۔ دیکھیے، جب کفار قریش ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے لگے، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، آپ اللہ کے محبوب نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرما دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ اے محبوب تجھے کوئی رسول مانے یا نہ مانے، میں تجھے رسول مانتا ہوں، تجھے کوئی پیغمبر مانے یا نہ مانے، میں تجھے پیغمبر مانتا ہوں۔ یہ آپ سورہ یاسین اٹھائیے، اس میں آپ اللہ کے مقدس قرآن شریف کو اٹھائیے اور پڑھیے، کنز ایمان اٹھائیے، اس کا ترجمہ کیجیے تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ آپ سورہ رحمٰن اٹھائیے تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم سکھا دیا۔ آپ قرآن مقدس کو اٹھائیے تو ہمارے نبی کا ذکر ہر جگہ ملے گا، لیکن یہ نادان بیوقوف جو یہ فاحشہ باتیں بول رہا ہے، جو ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کر رہا ہے، ایسے بہت بڑے بڑے لوگ آئے جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کیے اور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح اس اہل حدیث کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیست و نابود کر دے گا۔ تو محترم سامعین کرام، آپ اس دور میں اپنے ایمان کو صحیح سلامت رکھیے اور مرتے دم تک اپنے نبی کی محبت اپنے دل میں رکھیے، عشق محبت سینے میں بسا کر نماز پڑھیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈائریکٹ پہنچا دے۔ تو محترم سامعین کرام، میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔